اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ آج ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، غمگین رکھتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں، قوتوں، طاقتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں، غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے وہ اس انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الملک، جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے کیا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے، اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیا پھر بھی یہ اللہ سے راضی رہتا ہے، کیا پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، یا اس آزمائش کی گھڑی میں پھسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے وہ اس کا نوالہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں، ان پر تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری زیادتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے معمور رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف لانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، یعنی
اس کی صرف یہ زندگی ہی نہیں پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانی ہے، یعنی اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا. یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے، غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے. جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی محتاجی کا شکار رہتا ہے، خواہ اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی محتاجی اور پریشانی نہیں جاتی. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. حالات تو نہیں بدلتے مگر دل کی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے. دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا توکل آتا ہے، دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی لگتی ہیں. اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، مایوسی ہوتی ہے تو رائی بھی پہاڑ لگتی ہے. اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں. تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی تم سارا دن کام کرو گے، محنت کرو گے، لیکن پھر بھی تمہاری محتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی کیونکہ وہ دل کی محتاجی ہوگی نا، دل کے اندر پریشانی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑنے لگتے ہیں. صرف دنیا دنیا دنیا، ہر وقت صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر، دن کو دنیا کی فکر، رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسرن ہے، زیادہ فکر مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، یعنی اس کا ہم و غم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوگا، وہاں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. جو شخص اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غرار ڈال دیتے ہیں، دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہیں. دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے مچھر کا پر ٹوٹ کے گر گیا ہو، لیکن اصل نقصان، اصل مشکل، اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کی فکر کرنے والے سے رب کی بے نیازی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر دیتا ہے. تو اس لیے غموں سے بچنے کا، غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے. یاد رکھیے جہاں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جائے گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی ہرس بڑھے گی، یعنی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پھیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے، اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازشیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، ضرور امتحان لیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال پھلوں کی کمی سے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی، مثلاً کوئی بچہ فوت ہو گیا، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا، کاروبار چلا گیا، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا، تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے، کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے، تو بتایا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔